السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پسینہ، آنسو اور سنت کی برکت۔ ایک ایسے آدمی کی کہانی جس نے دولت پائی بھی، کھوئی بھی اور پھر اللہ کو پا لیا۔ وہ آدمی جس کے پاس سب کچھ تھا۔ شہر کی فضا میں شام اتر رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں شیشے سے بنی عمارتوں پر پڑ کر آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ان عمارتوں میں سب سے نمایاں ایک بلند و بالا عمارت تھی جس کے دروازے پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، سلمان خان انڈسٹریز۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ طاقت کی علامت تھا، یہ رعب کا نشان تھا، یہ اس انسان کی پہچان تھا جس کے ایک فیصلے سے سینکڑوں گھروں کا چولہا جلتا یا بجھ جاتا تھا۔ سلمان خان ایک ایسا بزنس مین جس کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کا خواب لوگ دیکھتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، بڑے بنگلے، بینک بیلنس، بڑی محفلیں اور ہر وقت سر سر کہنے والے لوگ۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کے دل میں ایک ایسی کمی تھی جسے وہ خود بھی پہچان نہ سکا تھا۔ فیکٹری کے اندر کی دنیا۔ اس کی فیکٹری میں صبح 5 بجے سے مشینیں چل پڑتیں۔ لوہے کی آواز، کپڑے کی کٹائی، پسینے میں نہاتے جسم اور تھکے ہوئے چہرے۔ کوئی مزدور اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی کے پیسے جوڑ رہا تھا، کوئی اپنی بیٹی کی فیس کے لیے ترس رہا تھا، کوئی صرف اس دعا پر زندہ تھا کہ آج دل سے کام کر لوں، شاید تنخواہ جلد مل جائے۔ مگر تنخواہ ہمیشہ دیر سے ملتی، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے۔ جب کوئی ہمت کر کے سلمان خان کے آفس کے باہر کھڑا ہو جاتا تو سیکرٹری کا جواب ہوتا، صاحب مصروف ہیں۔ اور اگر ملاقات مل بھی جاتی تو سلمان کا لہجہ ٹھنڈا ہوتا، کمپنی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، صبر کرو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ صبر بھی تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ غرور سے غفلت تک۔ سلمان اپنے کمرے میں بیٹھا شیشے کی کھڑکی سے نیچے دیکھتا تو مزدور چیونٹیوں کی طرح نظر آتے۔ وہ سوچتا، یہ سب میرے بغیر کچھ نہیں۔ یہی وہ خیال تھا جو آہستہ آہستہ غرور بن گیا، اور غرور اللہ کو پسند نہیں۔ زوال کی پہلی دستک۔ پھر ایک دن حالات بدلنے لگے۔ ایک بڑا آرڈر کینسل ہو گیا، دوسرا ملک سے ادائیگی رک گئی۔ پارٹنر نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اکاؤنٹنٹ نے فائل رکھتے ہوئے کہا، سر ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ سلمان ہنس پڑا۔ نقصان، یہ لفظ میرے لیے نہیں بنا، مگر چند ہی مہینوں میں وہ لفظ بار بار اس کے سامنے آنے لگا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، مہنگے بیڈ پر کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو جاتی۔ وہ پہلی بار ڈرنے لگا تھا۔ وہ دن جو سب بدل گیا۔ ایک دن فیکٹری میں شدید گرمی تھی، مشینیں چل رہی تھیں، مزدور کام میں لگے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، ارے رحمت چاچا گر گئے۔ ایک بوڑھا مزدور، سفید داڑھی، کمزور جسم، پسینے میں بھیگا کپڑا۔ رحمت چاچا کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ کسی نے آہستگی سے کہا، 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ سوال جو روح کو جھنجھوڑ دے۔ اس رات وہ ایک بزرگ عالم کے پاس گیا، نہ بزنس کے لیے، نہ مشورے کے لیے، صرف سکون کے لیے۔ عالم نے پوری بات سنی، پھر آہستگی سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ سلمان نے نفی میں سر ہلایا۔ عالم نے آنکھیں بند کر کے کہا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ وہ رات اس نے رو رو کر گزاری، توبہ اور فیصلہ۔ اگلی صبح اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، ندامت تھی۔ اس نے اعلان کیا، اب ہر مہینے کی 28 تاریخ کو تنخواہ لازمی دی جائے گی، کسی مزدور کی اجرت روکی نہیں جائے گی۔ دیر ہوئی تو سب سے پہلے وہ خود جوابدہ ہوگا۔ مزدور رو پڑے۔ کسی نے کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعاؤں کی طاقت۔ وہی ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتے تھے، وہی ہاتھ
اب اور لگن سے کام کرنے لگے۔ چند ہفتوں میں حالات بدلنے لگے، نئے آرڈر آئے، رکا ہوا مال بکنے لگا۔ سلمان سمجھ گیا تھا یہ بزنس نہیں برکت ہے، اصل کامیابی۔ آج سلمان پہلے سے زیادہ امیر ہے، مگر اب اس کی دولت کا سب سے قیمتی حصہ یہ جملہ ہے: میں نے مال نہیں کمایا، میں نے کسی کا حق لوٹایا اور اللہ نے مجھے سب کچھ واپس دے دیا۔ یہ کہانی صرف ایک بزنس مین کی نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کے حق روک کر ترقی چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جس دن تم پسینے کا حق دیا، اسی دن تمہاری قسمت کا پسینہ خشک ہو جائے گا برکت بن کر۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے۔